نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائی جب بہت سارے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دینا شروع کیا تو ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ دیکھیں آپ جو کہتے ہیں کہ میرا رب ایک ہے اور آپ رحمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ ہمیں ذرا اللہ تعالیٰ کا نسب جو ہے وہ بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب کوئی بھی آپ سے میرے بارے میں جو ہے وہ سوال کرے کہ میرا نسب کیا ہے تو اس کو یہ صورت سنا دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ نہ کوئی شریک ہے، نہ ہی اس جیسا کوئی اور ہے، نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ یہ جو 25 دسمبر کا جو دن ہوتا ہے، تو اس وقت عیسائی مذہب کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے طور پر وہ مناتے ہیں کہ اس دن جو ہے ان کا ایک غلط عقیدہ اس کے پیچھے ہے کہ اس دن، جیسے قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رد کیا ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جن لیا ہے، تو یہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان بھی پھٹ سکتے ہیں، زمین جو ہے وہ بھی شق ہو سکتی ہے۔ یعنی اتنی بڑی بات انہوں نے منہ سے نکالی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹا ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ اپنے عقیدے کے مطابق، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا جانا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہے۔ تو عیسائی مذہب کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی امی اور ان کے جو والدہ تھی مریم علیہ السلام، ان کی جانب بہت ساری مشرکانہ اور غلط عقائد جو ہے وہ منسوب کیا ان کی طرف، اور ان کے پیدائش کے طور پر جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ خرافات اور رسم وغیرہ جو ہے مناتے ہیں، جس میں سے ان کا ایک جیسے ہم عید مناتے تو ان کی عید جو ہوتی ہے وہ کرسمس ڈے ہے۔ تو کرسمس ڈے وہ ایک مذہبی تہوار کے طور پر جو ہے مناتے ہیں، اور یہ 25 دسمبر کو دنیا بھر کے اندر جتنے بھی عیسائی ہیں وہ اس دن کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے طور پر مناتے ہیں۔ اور تو اب کرسمس جو ہے وہ دو لفظوں سے جو ہے وہ مرکب ہے، ایک کرس اور دوسرا مس ہے، ٹھیک ہے۔ تو کرس اس کا ترجمہ جو وہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے، اور مس کا مطلب ہوتا ہے اجتماع، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اکٹھا ہونا۔ اور تو وہ اس دن کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کے طور پر، کہ اس دن جو ہے ان کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی تھی، تو اس طور پر وہ مناتے ہیں۔ آیا یہ جو بات منسوب کر رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، تو اس کی اگر دیکھا جائے نہ تو انجیل کے اندر جو ان کے لوقا اور متی کی انجیل ہے اس کے اندر بھی اس بات کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ملتا، بلکہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا ذکر جو ہے وہ کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے۔ ایسی روایات سے بھی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ایسی بائبلوں کے اندر بھی ان کا موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا دن جو ہے وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اور قرآن سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ گرمی کے زمانے میں ہوئی تھی، کیونکہ قرآن کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہو رہی تھی تو مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کھجور کے درخت کو ہلائیے تو وہ آپ کے اوپر کھجوریں جو ہے وہ گرائے گی، تر و تازہ کھجوریں۔ تو کھجوریں جو ہوتی ہیں وہ گرمی کے موسم میں ہوتی ہیں، نہ کہ سردی، اور 25 دسمبر جو ہے وہ تو سردی کا زمانہ ہے، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس دن نہیں ہوئی۔ ایسے ہی انجیل کے اندر جہاں پہ موجود ہے تو وہاں پر بھی یہی ذکر آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا زمانہ تھا تو چرواہے اس وقت باہر جو ہے وہ بکریاں چرا رہے تھے، تو اس سے بات سے بھی ثابت ہو، کیونکہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو سردیوں کے اندر تو وہاں بہت باریک قسم کا برف پڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر کیسے بکریاں چرائی جائے؟ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ان کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں اس 25 دسمبر کی طرف، تو یہ بالکل غلط بات ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے اور ان کے اپنی انجیلوں کے بھی خلاف ہے۔ رہی بات کہ یہ کرسمس ڈے جو یہ کیسے ایجاد ہوا اور کیسے منانا انہوں نے شروع کیا،
تو عیسائی کیونکہ مختلف حصوں کے اندر رہتے ہیں، مختلف خطوں کے اندر رہتے ہیں، تو ان کے منانے کا طریقہ بھی مختلف ہے، اور ان کے منانے کی تاریخ جو ہے وہ بھی مختلف ملتی ہے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے 25 دسمبر کو کیسے منایا تھا، تو رومن جو رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کلیسا ان کے جو مذہبی جگہ ہوتی جہاں پر یہ عبادت کرتے، تو اس سے انہوں نے پہلی مرتبہ 25 دسمبر کو منایا تھا۔ ایسے ہی مشرقی جو ان کے کلیسا تھا، انہوں نے 6 جنوری کو یہ منایا تھا، اور ارمینی کلیسا جو انہوں نے 19 جنوری کو منایا تھا کرسمس ڈے۔ پھر بعد کے اندر ہوا یہ کہ جب قسطنطنیہ کا جو بادشاہ تھا، وہ عیسائی مذہب جب اس نے اختیار کر لیا اور عیسائی مذہب اس نے قبول کر لیا، تو اس نے پہلی مرتبہ سارے عیسائیوں کو جو ہے وہ، اور اس وقت جو بت پرست لوگ تھے، تو جب اس نے عیسائی مذہب کو قبول کیا، تو وہ تقریباً تھا 325 عیسوی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 4 صدی تک کوئی ذکر اس کا نہیں ہے کہ کرسمس ڈے کوئی مناتا تھا یا نہیں۔ تو پہلی مرتبہ انہوں نے ایجاد کیا۔ اب اس زمانے کے اندر ہوتا ہی تھا کہ اس زمانے میں مختلف قسم کے عیسائی مذہب کے اندر بھی مختلف اور مشرکین بھی اس وقت تھے، جو مجوسیت اور ان چیزوں کی، اور کوئی سورج کی عبادت کرتا تھا، تو کوئی کس چیز کی، کوئی کس چیز کی۔ تو کافی تعداد کے اندر جو لوگ تھے وہ سورج کی بھی پوجا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو سورج ہے، تو 25 دسمبر کو اس کی پیدائش ہوتی ہے، کیونکہ 25 دسمبر سے جو ہے وہ رات کا وقت کم ہونا اور دن کا وقت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس عقیدہ وہ یہ رکھتے تھے کہ اس وقت سورج کی دوبارہ سے پیدائش ہوتی ہے، اور وہ سورج کو اپنا معبود مانتے تھے، دیوتا مانتے تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس تاریخ کو جو ہے وہ یہ دن مناتے تھے۔ ایسے ہی یہ بھی آتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی یہ تہوار منایا جاتا تھا، لیکن وہ اس نام سے نہیں تھا، جو کرسمس ڈے اس کا نام نہیں تھا، یہ تو 325 عیسوی کے اندر اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ 12 دن تک 25 دسمبر، یعنی اس دسمبر کے آخر میں نئے سال کے آنے کے طور پر جو ہے وہ یہ دن مناتے تھے۔ لیکن مناتے کیسے تھے کہ مختلف جگہ انہوں نے آگ روشن کیے ہوتے تھے، اور اس وقت جو لوگ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے تو وہ بھی لکڑیوں کی صورت میں دیتے، کہ کسی کو لکڑی پکڑا دی اور وہ آگ کے اندر ڈال دی جاتی تھی اور آگ جلائی جاتی تھی۔ لیکن بعد کے اندر اس بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان سارے لوگوں کو ایک ہی چیز کے اوپر جمع کر لوں، تو اس نے یہ کیا کہ عیسائی مذہب کو، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ پولس جو تھا، اس نے پہلی مرتبہ عیسائیت اور جو باقی مشرک لوگ تھے ان کو جمع کرنے کے لیے اس نے یہ کیا کہ عیسائیت کے اندر نئی ایجادات کی، اور پچھلی جو عیسائی کی کتابیں تھی وہ سارا کچھ اس نے مسخ کیا، کیونکہ وہ بندہ ایسا تھا کہ جو سب کچھ جانتا تھا، وہ فلسفہ بھی جانتا تھا اور اس وقت کا جو اور زبانی تھی وہ بھی جانتا تھا، تو اس نے ان ساری چیزوں کو جمع کیا۔ تو اس لیے اس بادشاہ نے بھی ایسا ہی کیا کہ 25 دسمبر کو جو ہے وہ باقی لوگوں کو بھی یہاں پہ اکٹھا کیا کہ اس دن ہم ایک مذہبی تہوار منائیں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے طور پر ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہیں پہ بھی اس کا ذکر نہیں ملتا، یہی 325 عیسوی کے بعد جو ہے انہوں نے کرسمس ڈے کا آغاز کیا، اور اس طرح انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا۔ حالانکہ ان کے اپنی کتابوں سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہی بات ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جو ہے وہ پیدائش کا دن کہیں پہ بھی صریح ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی بائبلوں کے اندر اور نہ ہی انجیلوں کے اندر، جو ان کے مشہور انجیل تھی اس کے اندر بھی کہیں پہ ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے انہوں نے اس طرح جو ہے وہ ایک چیز ایجاد کی، اور بعد کے اندر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ شروع کے اندر جو تھی وہ صرف اتنی ہی مقدار میں تھی کہ ایک چرچ کے اندر جاتے تھے اور وہاں پر پادری بیان کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سنتیں وغیرہ بتا کے اختتام ہو جاتا۔ تو آہستہ آہستہ اس میں ارتقا ہو گیا کہ اگلے سال انہوں نے اس کے اندر موسیقی شامل کی، اس سے بھی گزارا نہ ہوا تو اس سے اگلے سال اس کے اندر اور ایجادات کی، ناچ گانا ساتھ شامل کیا، ساتھ ساتھ ہوتے ہوتے شرابیں اور طرح طرح کی لڑکیوں کو نچانا۔ تو آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے وہ ترقی ہوئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش اور میلاد کے طور پر جو یہ مناتے ہیں، تو اس کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک چیز نکالی ہوئی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن نے پاک دامنی بھی بیان کی ہے، اور ان کی امی کی جو ان کی ماں ہے، والدہ ہیں، ان کی بھی پاک دامنی کو بیان کیا ہوا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، کیونکہ ان لوگوں نے بہت سارے مذہب کے اندر اپنی طرف سے چیزیں جو وہ شامل کی اور طرح طرح کے کام انہوں نے شروع کیے،
تو اب یہ جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے تو اس کی کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں بلکہ وہ گرمیوں کے زمانے میں ہوئی ہے، اتنا تو ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کہیں پہ بھی ذکر نہیں ملتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 25 دسمبر کو ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ رہی بات کہ آیا مسلمانوں کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، کیا ان کو کرسمس ڈے کی کیونکہ اب مختلف نام ہیں، میری عید اور کرسمس، میری کرسمس، اس طرح کے ناموں سے جو ہے وہ ان کو مبارکباد دینا مسلمان کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو مسلمان کے لیے بات بالکل قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے جلوسوں کے اندر شامل ہو، ان کے پارٹیوں کے اندر شامل ہو، کسی بھی صورت کے اندر، یا ان کو اپنی طرف سے جو ہے وہ میری ہیپی عید یا میری عید یا اس طرح کے الفاظ جو ہے میری کرسمس، کیونکہ اس کے پیچھے ان کا ایک غلط عقیدہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مسلمان کو جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ان کا ایک مشرکانہ عقیدہ ہے اور ایک کافرانہ عقیدہ ہے، تو اس لیے ان کی پارٹیوں میں شامل ہونا یا ان کو کرسمس، ہیپی عید یا اس طرح کے الفاظ کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جلوسوں کے اندر شامل ہونا، ان کی پارٹی میں شامل ہونا، یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے ان کے اس عقیدے کی جو وہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں اس کی تائید ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی قوم کو جو معاذ اللہ خدا کے ہاں بیٹی کی پیدائش پر جشن منا رہے ہوں، مبارکباد پیش کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس خوشی میں کسی بھی قسم، کسی بھی طور پر ان کو ان کے اس خوشی کے اندر شامل ہونے کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل جو یہ بالاتفاق حرام ہے، اور کیونکہ اس کے پیچھے ان کے اس غلط عقیدے کے جو ہے وہ تائید ہے۔ تیسری بات کہ اس گناہ کے مرتکب پر واجب ہے کہ اس سے تائب ہوں، یعنی جو لوگ یہ گناہ کر رہے ہیں تو اس سے توبہ کرنا جو ہے ضروری ہے۔ ہاں، اہل اسلام کے کسی حلقے میں وہ شخص جو رہبر جانا جاتا ہے تو اس کو ان چیزوں سے جو ہے وہ ارتکاب کرنا چاہیے، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ مثلاً ایک عالم ہو گیا، وہ اگر ایسی چیزوں کے اندر شرکت کرے گا تو باقی لوگوں کے لیے ایک رہبر مانا جاتا ہے، اور لوگ اس کی بات کو تسلیم کرتے اور مانتے ہیں، اس لیے کسی عالم کے لیے جو ہے وہ ان کے تہوار کے اندر جانا یا ان کو ہیپی عید کہنا یا اس طرح کے الفاظ کہنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ نمبر 4، کرسمس جیسے شاعری کفریہ سے دور رہنا تو فرض ہے ہی، ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان اس ملت کفریہ سے جو کامل بیزاری کا اظہار کرے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ ان کے جو تہوار ہے اس کے اندر نہ شرکت کرے اور نہ ہی اس کے قریب جائے۔ اگلی بات کہ کرسمس جیسے معروف نصرانی تہوار کو محض ایک سماجی تہوار کہہ کر اس کے لیے جواز پیدا کرنا گمراہ کن نظریہ ہے، کہ یہ ایک نصرانی اور ایک عیسائی جو ہیں وہ ایک تہوار ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ ان کے تہوار ہیں تو ان کے تہوار کے اندر ہم شامل ہو سکتے ہیں اور ان کے ہاں جا سکتے ہیں، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے، ایک گمراہ کن عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ ہم بھی ان کے اس میں جائے، جلوسوں میں جائے اور خوشی میں، اور وہ بھی ہمارے، تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے پیچھے ہماری جو عید ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بالکل درست ہے، اسلام کی کوئی خلاف ورزی اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول نے خود حکم دیا ہے، لیکن ان کی جو عید ہیں ان کا اپنی کتاب کے اندر بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا، تو اس لیے ان کی عید میں اور ان کی خوشی میں شرکت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جو لوگ شرکت کرتے ہیں تو گویا کہ وہ بھی ان کے اس بات کی تائید کر رہے ہیں۔ اگلی بات کہ ہماری اسلامی تصورات اور اصطلاحات کو مسخ کرنے کی جو سرتوڑ کوششیں اس وقت ہو رہی ہے، اہل اسلام پر ان سے خبردار رہنا واجب ہے کہ ہمیں پتہ ہو یار کہ یہ بات جو اسلام کے خلاف ہیں اور اس سے ہماری دین کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ رہی بات کہ کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یا ان جو اقلیتوں کے اندر لوگ ہیں ان سے حسن سلوک کرنا، تو صحابہ کے دور میں بھی تھا کہ وہ بھی ذمیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، تو صحابہ سے بڑھ کے کون جو ہے وہ اسلام کا زیادہ پیروکار ہو سکتا ہے کہ وہ لیکن اس کے باوجود صحابہ نے کہیں پہ بھی ان کے شاعر جو چیز کہلاتی تھی اس سے بیزاری کی ہے، ان کے نہ ہی محفلوں کے اندر گئے ہیں، نہ ہی ان کی جو خوشی کے مقامات ہوتے تھے یا خوشی کے جو تہوار ہوتے اس میں بھی وہ شامل نہیں ہوئے ہیں، تو حسن سلوک بھی انہوں نے بھی کیا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر رہ رہے تھے، معاشرہ ان کو بھی پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے تہواروں کے اندر نہیں گئے، تو اس سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ان کافرانہ عقیدوں اور ان کافرانہ تہواروں کے اندر جو ہے وہ شامل نہ ہو، اور نہ ہی ان کے کسی جلوس کے اندر، نہ ہی ان کے کسی پارٹی کے اندر جو ہے وہ شامل ہو، تاکہ ہم بھی فعلاً، قولاً تو نہیں، قولاً تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ان سے بری ہیں، لیکن فعلاً ہماری ان کے اس عقیدے کی تائید ہوگی، تو اس لیے ان کے گرجوں میں جانا یا ان کی عبادات کے اندر شامل ہونا، تو یہ بات ایک مسلمان کے لیے بالکل درست نہیں ہے۔
تو اس لیے کرسمس کے موقع پر ان کو مبارکباد دینا یا ان کے اس خوشی کے اندر شامل ہونا، یہ اگر آپ کریں گے تو گویا کہ آپ ان کی بھی فعلاً ایک تائید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے قول سے بھی تائید کر رہے ہیں، اور یہ بات بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ کرسمس کے پیچھے جو عقیدہ ہے وہ بالکل گمراہ کن عقیدہ ہے، جو قرآن و حدیث کے بالکل مخالف اور خلاف ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو اور چیزیں ہیں کہ وہ جو اور تہوارات مناتے ہیں، ایسٹر ڈے ہے یا اسی طرح اس کے علاوہ جو اور بہت ساری خرافات ہیں کہ کرسمس ٹری ہے، اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ لیکن ابھی اس ایپیسوڈ کے اندر صرف یہ مقصد تھا کہ کرسمس ڈے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے تاریخی پس منظر کیا تھا۔ تو تاریخی پس منظر یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے طور پر ہی مناتے ہیں، لیکن کہیں پہ بھی اس دن 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا ذکر نہیں ملتا، نہ ہی ان کے بائبلوں کے اندر ملتا ہے اور نہ ہی ان کے انجیل میں، اور نہ ہی بلکہ عیسائی مذہب کے جو بعض لوگ تھے انہوں نے خود اس چیز کی مخالفت کی تھی کہ یہ بات تو کہیں پہ سے بھی ثابت نہیں ہے، اور باقاعدہ طور پر ان کی جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے تقریباً 10 یا 13 سال کے لیے اس چیز کو بند کیا تھا کہ کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں منائی جائے گی، لیکن اس کے بعد جب دوبارہ ان کو مغلوب ہو گئے تو دوبارہ سے لوگوں نے یہ چیزیں جو ہے وہ کرنا شروع کر دی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ چیز جب ثابت نہیں ہے اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنتوں میں اور ان کے اعمال میں ہے، تو اس لیے اس کو کرنا بھی درست نہیں۔